بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ سیشن میں آپ سے بات کر رہے تھے. ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ڈیولپنگ پرائسنگ اسٹریٹجیز اینڈ پروگرام. اسٹوڈنٹ ہم لوگوں نے ایک پروسیجر دیکھا تھا جس میں ہمارے پاس وی ہیو 6 اسٹیپس جو کہ فائنل پرائس سیٹنگ تک ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے ٹینجیبل آئٹمس جو گڈس کی شیپ میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہاں پر کیا چیزیں ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں ان سیٹنگ اے پرائس. جس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی. کس چیز کی بات کی تھی اسٹوڈنٹس؟ آپ سے میٹیریلز کی بات کی تھی, لیبر کی بات کی تھی, فیکٹری اوور ہیڈ کی بات کی تھی. اور جب ہم لوگ بات کر رہے تھے سروس سیکٹر کی بات کر رہے تھے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر جو جتنا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ سیلری یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس پرٹیکولر سروس کی اتنی ہی زیادہ جو کاسٹ ہوتی ہے, جو پرائس ہوتی ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے. ہم لوگ جیسے ہم لوگ ڈاکٹرز کی بات کر رہے تھے اسٹوڈنٹس, لائرز کی تو ہم لوگوں نے نہیں کی تھی ہم تھوڑا سا ڈرتے ہیں ان کی بات کرتے ہوئے. ہم لوگوں نے ڈاکٹرز کی بات کی تھی اسٹوڈنٹس. ہم لوگوں نے انشورنس کمپنیز کی بات کی تھی, بینکس کی بات کی تھی اسٹوڈنٹس. ہم لوگوں نے کہ جو جتنا زیادہ اسپیشلائزڈ ہو سروسز آفر کرتے ہیں جو ویل میکنائز طریقے سے, اسٹرکچر طریقے سے, وہ اتنا ہی زیادہ آپ پہ ڈیفینیٹلی اتنا ہی زیادہ اس کو چارج کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے. آپ کو یاد ہوگا جسٹ ٹو ریمائنڈ دا تھنگس کہ ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کوالٹی جو ہے وہ دیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو پرائس. کسی چیز کی جتنی زیادہ ہم لوگ کوالٹی امپروو کرتے چلے جائیں گے اس کی پرائس اتنی زیادہ ہائی ہوتی چلی جائے گی. اچھا اسٹوڈنٹس, کوالٹی کے علاوہ اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے انوویشن. ایک جگہ کے اوپر ہم لوگوں نے, آپ کو یاد ہوگا, وہ جو پرائس اسکیمنگ کی بات کی تھی کہ انوویشن جتنی زیادہ اسٹوڈنٹ تگڑی ہوتی ہے جتنی زیادہ یونیک ہوتی ہے, جتنی زیادہ اسٹوڈنٹ وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے مارکیٹ سے, اور آپ کے پاس جو کسٹمرز یا کنزیومرز اتنی زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ جو ارلی اڈاپٹرز ہوتے ہیں جیسے ہی مارکیٹ میں ایک نئی پروڈکٹ ہمارے سامنے آئی ویسے ہی لوگ کوشش یہ کرتے ہیں دے ٹرائی دیئر لیول بیسٹ ٹو پرچیز دیٹ پرٹیکولر کموڈٹی ایز سون ایز اٹ از انٹو دا مارکیٹ. تو وہ پھر ایک اس میں ایسا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ارلی اڈاپٹرز کہتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی پھر لوگوں کا رجحان اس پرٹیکولر پروڈکٹ, نہ صرف اس پرٹیکولر پروڈکٹ بلکہ اس پرٹیکولر برانڈ کی طرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس پرٹیکولر برانڈ میں جیسے ہم لوگوں کے پاس ہے وہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پیپسی ہے, کوکا کولا کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں, کھانے پینے کی ہم لوگ زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن کہ جتنی بھی پروڈکٹ اسٹوڈنٹ ان کمپنیز کی طرف سے آتے ہیں ہمارے ذہن میں اس کی پرسیپشن کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایک کوالٹی پروڈکٹ ڈیفینیٹلی دے آر آفرنگ, اور وہ اس کے اندر جو ہے لوگوں کی انکلینیشن اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے لیوائس ہے, ہمارے پاس نائکی ہے, ہمارے پاس جارڈش تو شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اب مارکیٹ میں اس کی ڈینم یا جینز اویلیبل ہے بھی یا نہیں, لیکن ہمارے پاس اور جو دوسری کمپنی جیسے کیمبرج ہے, بونینزا ہمارے پاس لوکل, کیمبرج اور بونینزا غالباً ہمارے پاس لوکل آ جاتے ہیں. چینون آ جاتا ہے, ہمارے پاس کاٹن اینڈ کاٹن آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس. اور یہ ساری کی ساری جو کمپنیز ہوتی ہیں فوراً سے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ پیپل آر آفرنگ سم تھنگ آف اے گریٹ کوالٹی. اور پھر انوویٹ جب کرتے ہیں تو انوویٹ پہ ڈیفینیٹلی دے ہیو دا فل رائٹ کہ وہ میکسیمم مارکیٹ شیئر گین کریں میکسیمم پروفٹ جو ہے اس کے اوپر وہ ارن کریں وہ لیں. اور جب تک اس کو امیٹیٹ کریں کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی جو مارکیٹ میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں اس وقت تک وہ میکسیمم پروفٹ اس سے جو ہے وہ بینیفٹ لے چکے ہوں. آپ کو یاد ہوگا اسٹوڈنٹس, ایک ہمارے جو پرانے وہ جو ویڈیو کیمراز آتے تھے جو کندھے کے اوپر رکھ کے پتہ چلے وہ ویڈیو بنانے والے کا کندھا ہی بیچارے کا رہ جاتا تھا, وہ آتے تھے. اب اس کے بعد ہینڈی کیمز آنے شروع ہوئے, ہینڈی کیمز میں پھر کیسٹس آنی شروع ہوئی, پھر کیسٹس کے بعد اس کی انٹرنل میموری, اور وہ سلم ہوتے چلے گی, ان کی کوالٹی امپروو ہوتی چلے گی. آپ وہ دیکھیں آج کل جو HD وچ اسٹینڈس فار ہائی ڈیفینیشن جو ہے ہمارے پاس ٹیلی ویژنز آ گئے ہیں تو اس کے اندر پھر کوالٹی 3 ڈائمینشنل آ جا, اور پھر بے تحاشا اس کے اندر ڈیولپمنٹ, اور میرا خیال پتہ نہیں غالباً LCD اور لیٹسٹ جو چل رہا ہے وہ دیٹ از LED. تو وہ اس کے اندر اتنی ہی زیادہ اسٹوڈنٹس کوالٹی کی آپ کہہ لیں کہ پکچرز اور وہ چیزیں ہوتی ہیں. آج اسٹوڈنٹس لیٹ اسٹارٹ ود دس پرٹیکولر
session with a small video जी. ये एक basically एक discussion है student. एक comment मैं इसको कहूँगा कि जी मैं while I was browsing through the internet, so I came across this video, so I decided to share it with you. हम जरा इस वीडियो को एक दफ़ा देखते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद ये देखते हैं कि किस तरीके से how companies or the organizations they play with the perception of the customers or the consumer. So let's start our session with this particular video. This is Emmett Delaney to talk about 3 issues with McDonald's pricing. The first issue has to do with the location. Now obviously if McDonald's is in an airport or someplace where the rent is quite high, they will tend to elevate their prices. But they can also elevate their prices just on a whim. For example, in the town that I live in, there are 5 different McDonald's. I can go to one McDonald's and find a Southern-style chicken meal for $5.69. I can also drive a little bit further and find it for $5.79. Or I can go to the east side of town and find that Southern-style sandwiches are more expensive there, and a meal now costs me $5.99. McDonald's recommends prices to their franchisees. Those franchisees, 85% of which the McDonald's are owned by franchisees, will use that information but then go with their own whim, and thus one franchisee who owns 5 restaurants can charge 3 different prices based upon what they want to test the market with. The second issue has to do with the large option. Now a standard meal consists of a main course, which is typically a sandwich or a 10-piece pack of chicken nuggets or something like that, as well as a medium drink and a medium fry. All drinks at McDonald's, soft drinks, are $1. So it allows me then to take my meal and swap out that medium drink for a large drink and pay no additional cost. If I order the large option, give me the meal large, what happens is I automatically get the large drink, which has no real value since it's the same price as the medium, and I also get my medium fries replaced with a large fry. The difference in price between a medium fry and a large fry is 30 cents. The difference in price with going with the large option is 60 cents. So I'm basically paying 60 cents in order to get 30 cents more value. That's the same thing as someone giving me $2 to get $1 back. The third option, and final option, has to do with how I order the food. How I order the food will determine how much I'm going to pay for it. If I tell Timmy, Tommy, and Terry to go to McDonald's and order 4 items for me, each of them can pay a different price. Now the 4 items in question are: I want a 10-piece nugget, I'd like a large soft drink, and I'd like a medium fry and a large fry. I like fries a lot. What Timmy will do is he'll order all 4 things separately. In Indiana, and particularly in Anderson, Indiana, you will pay sales tax and you'll also pay a food and beverage tax, which on this particular meal or basket of goods comes to $9.26. What Tommy will do is Tommy will order the number 16 meal and ask that it be large size. Then he'll also buy a medium fry. In this option, it comes to $8.83. Terry, on the other hand, will order a large fry, and then he will just order the number 16 and tell them to make the drink larger. In this case, the option comes out to be $8.51. We're looking at a 9% difference in price there, all based upon how the order was placed. In some McDonald's, they will actually go ahead and group it together into a meal. When they do so, it tends to be the Tommy option at $8.83, still 37 cents more expensive than the cheapest option. Before dismissing this difference in price as being the sole responsibility of the customer to know how to order, consider 2 things. First, only 4 items are in question, not hundreds. Second, other point-of-sale systems are smart enough to be able to look at a total purchase and compute the best price for the customer based on the aggregate basket of goods. For example, when a customer shops at Kroger and purchases 5 cans of soup along with 60 other things, they don't have to have the 5 cans scanned together just to be able to take advantage of the price incentive if it's a buy 5 promotion. The system is smart enough to look at the total purchase, realize it included 5 cans, and give the discount. Surely, with a limited number of items being sold, the technology-advanced POS systems at McDonald's are capable of being programmed to realize that the best combination for these 4 items is that number 16 meal with a large fry added. It just seems as if they're not really wanting to put much effort into that and save the customer the 37 cents, which is why that's my third concern as to why there are 3 big issues with McDonald's pricing.
تو آپ نے اسٹوڈنٹس ویڈیو دیکھی اور ویڈیو میں انٹرسٹنگلی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہمارے سامنے اس میں کمنٹ کیا جا رہا ہے دیٹ ہاؤ میکڈونلڈس از ڈیسیونگ دا کسٹمرس اور دا کنزیومرس، جس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی بعض اوقات وہ جو میں بھی بڑا آئی واز ویری مچ امیزڈ کہ جب اس نے کہا اچھا جی وہ لینے جاتے تھے میل لینے جانا تو اس نے کہنا جی لارج یا ریگولر، تو اس کو کہنا اچھا بھائی لارج دے دے، تو وہ ایک بڑا سارا گلاس دے دیتا تھا بھائی کاربونیٹڈ ڈرنک کا اور ساتھ میں بڑے سارے چپس اور وہ ننا منا سا برگر. تو مجھے بعض اوقات ہوتا تھا کہ بھائی وائی ناٹ یو انکریز دا سائز آف برگر ایز ویل. تو سیم کنسرن ہمارے پاس یہاں پر بھی شو کیا گیا ہے. اور اسٹوڈنٹ اسی طریقے سے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرنٹ ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر وہ جو ان کے پوسٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی اونلی فار ایڈورٹائزمنٹ، جی کہ وہ جو بڑا سارا برگر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ جب ہم لوگ لینے جاتے ہیں تو وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے بھائی ایڈورٹائزمنٹ میں تو اس کو میگنیفائی کیا ہوا تھا اور اس کے اوپر بہت سارا اور اس کے اوپر مٹیریل انہوں نے امپوز کیا ہوا تھا. لیکن جب ہمارے انگریڈینٹس کم نہیں ہوتے، مٹیریل امپوز کرنے سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کی فارمیٹنگ کی ہوئی ہوتی تھی جی اور اس کو بہت طریقوں سے خوبصورت بنایا ہوا تھا. بٹ وین وی وینٹ ٹو دیم تو وہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن ہوتا بہت چھوٹا سا جی. اٹ ریئلی یو نو ایٹ ٹائمس یو آر ویری مچ انوائڈ کہ یار یہ کس طریقے سے ہاؤ دیز کمپنیز آر چیٹنگ اس، کس طریقے سے کریں. نیگیٹو امیج بھی بعض دفعہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اس کا پازیٹیو امیج بھی اس طریقے سے کرتے ہیں. وہ کیلوریز بس سائنٹیفکلی کیلوریز ڈٹرمن کر لیتے ہیں، ہاؤ مچ کیلوریز آر ریکوائرڈ بائی اے پرسن ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم. تو ان کیلوریز کو ڈٹرمن کرنے کے بعد وہ پھر اس میل کو ڈیزائن کرتے ہیں اور وہ دیا جاتا ہے. بٹ اینی ہاؤ یہ ایک کنسرن ہے کسی ایک انڈیویجول کا جو کہ ایک جگہ سے میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا اور آئی شیئر اٹ ود یو پیپل. تو اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے دیٹ وین یو پرچیز دا کموڈیٹیز، وین یو پرچیز دا پروڈکٹس، تو پھر میں دوبارہ کہوں گا آپ پروڈکٹ کو ایویلویٹ نہیں کرتے بلکہ آپ اس پروڈکٹ کی پرفارمنس کی اوپر آپ پوری جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ جو برانڈ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. جیسے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کاربونیٹڈ ڈرنکس ہے جس کو ہم کولا ڈرنکس کہتے ہیں، پیپسی کولا ہے، کوکا کولا ہے ہمارے پاس، آر سی کولا ہے یا نہیں ہے، آئی ایم ناٹ دیٹ مچ شیور. پاک کولا ہے جی آپ کے پاس. تو آپ کے ذہن میں جو ٹیسٹ ہے اسٹوڈنٹس اس کا جو پرسیپشن ہے، آپ کا جو ایک امیج جو بلٹ اپ ہوا ہے یا وہ ایک جگہ کے اوپر جو ایگزسٹ کر رہا ہے اسٹوڈنٹس، وہ پیپسی اور کوک کا ٹیسٹ ہم لوگ سب لوگوں کے ذہنوں میں، یہ نہیں کہ صرف آپ، میں بھی کبھی کبھی پیتا ہوں اسٹوڈنٹس، تو ہم سب لوگوں کے ذہنوں میں وہ امیج جو ہے وہ ایک اپنی جگہ کے اوپر سٹینڈ کر لیتا ہے جی، وہ جگہ بنا لیتا ہے. تو اس کے بعد جیسے ہی وہ اس سے ڈیویٹ کرتا ہے تو وہ جو ڈیویشن ہوتی ہے نا اسٹوڈنٹس وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اور پھر آپ جب 2-3 دفعہ 4 دفعہ اس کو کنزیوم کرتے ہیں دین پھر آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور دین یو گو فار دیٹ. جیسے ہم لوگ جیسے یہاں پر ٹی زیادہ کنزیوم کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر جیسے اگر کافی دی جاتی ہے کوئی اور ہاٹ ڈرنک ہمیں دیا جاتا ہے تو ہم پھر موسٹ آف دا ٹائم اسی کی بیسس کے اوپر اس کو پرسیو کرتے ہیں، اس کو اس پروڈکٹ کو یا اس آئٹم کو ایویلویٹ کرتے ہیں. خیر یہ دس از یو نو لانگ ڈسکشن جی، یہ ہمارے پاس کافی لمبی ساری بات ہے لیکن لیٹس اسٹارٹ our topic, our discussion. Let's again focus on this particular slide کہ جی یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ جی adapting the price جی. تو کس طریقے سے پرائس کو اڈیپٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات آتی ہے جی جیوگرافیکل پرائسنگ جی. کیش، کاؤنٹر ٹریڈ، بارٹر ٹریڈ and company decides how to price its products to different customers in different locations and countries. یہ کس طریقے سے کیا جائے؟ ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر اسٹوڈنٹس امریکہ میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں جی، کسی افریقہ کے کسی جو ہے کنٹری میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں جی، وہاں پر بھی آپریٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر جیسے ہم لوگ وی آر فیسنگ آج کل جو انرجی کرائسس ہم کچھ 3-4-5 سال سے ہم لوگ فیس کر رہے ہیں جی، وہاں پر بھی آپریٹ کر رہے ہیں. تو لیپ ٹاپ کی بیٹریز دے میٹرز اے لاٹ، یو پی ایس اور اگین یہ ساری چیزیں. تو کہتے ہیں جی کمپنیز ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز آتی ہے جی ایک تو ہوتا ہے کاؤنٹر ٹریڈ جی، آفر ادر آئٹمس ایز پیمنٹ. ٹھیک ہے جی، آپ ایک چیز لے کر جاتے ہیں اس کے بدلے کچھ دوسری چیز لے آتے ہیں اسٹوڈنٹس. ایک تو یہ کاؤنٹر ٹریڈ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جگہوں کے اوپر. خیر لیٹس ڈسکس دا سیکنڈ تھنگ، اس کے بعد پھر کمپریہنسولی ہم لوگ کچھ ایگزامپلس کی طرف بھی آ جائیں گے جی. بارٹر ٹریڈ کی بات آتی ہے، ہم گڈس اگینسٹ گڈس کی بات کرتے ہیں جس کے اندر کچھ منی کیش انوالو نہیں ہوتا، یہ تھرڈ پارٹی بھی انوالو نہیں ہوتی جی.
کمپنسیشن ڈیل کی بات کرتے ہیں جی. پیمنٹ کنسسٹ آف اے کمبینیشن آف پروڈکٹس اینڈ کیش جی. پیمنٹ کنسسٹ آف اے کمبینیشن آف پروڈکٹس اینڈ کیش جی. جیسے اسٹوڈینٹس کمپنسیشن ڈیل کے اندر آتا ہے کہ آپ اپنا پرانا میٹرس دے جائیے, نیا میٹرس ود ایڈیشنل اماؤنٹ آپ لے جائیے جی. تو کارز کا کیس میں بھی آتا ہے, اور کچھ الیکٹرانکس کے کیس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پرانی چیز دے کر کچھ پیسے ایڈیشنل دے کر آپ واپس لے جائیے جی نئی چیز. بائی بیک ارینجمنٹ ہے جی. سیل پلانٹ اور اکوپمنٹ اینڈ ریسیو گڈس مینوفیکچرڈ ود دا سیم فار پارشل پیمنٹ جی. سیل پلانٹ اور اکوپمنٹ اینڈ ریسیو گڈس مینوفیکچرڈ ود دا سیم فار پارشل پیمنٹ جی. کچھ پیسے لے جائیے اور باقی ہم لوگ اس کو اس کے اندر ایڈجسٹ کر لیں گے جی. بائی بیک ارینجمنٹس کے اوپر receive full cash payment but agree to spend much of the cash in respective geographic area within a specified amount of time. Vouchers آپ کو دے دیتے ہیں جی, اس کو کہتے ہیں جی ایک particular period of time کے اندر آپ اس کو کنزیوم کر لیجئے یا اس کو استعمال کر لیجئے اسٹوڈنٹ. these are the 5-6 items students. اڈیپٹنگ دا پرائز, جس کے اندر ہم لوگ اچھا یہ نا نارملی آج کل وہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں OLX ہے, ملیشیا میں مودا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس آپ کو مل جائیں گی جس کے اندر آپ کموڈیٹیز کو جو انڈیویجولز ہیں وہ کموڈیٹیز کو آفر کر دیتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس, اب ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی ٹریڈنگ کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پروڈکٹ کسی جگہ سے اوپر کمپیریٹیولی کسی جگہ سے بھی کمپیریٹیولی چیپر ریٹ پر اویلیبل ہوتی ہے. آپ اس کو وہاں سے پرچیز کرتے ہیں اور اس کو دوسری جگہ جا کر سیل کرتے ہیں جہاں پر وہ تھوڑی سی ایکسپینسو سیل کی جا سکتی ہے, مارجن آپ کا اس کے اندر آ جاتا ہے, ڈیفینیٹلی ٹریولنگ کاسٹ وغیرہ اس کے اندر آ جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بعض اوقات جو لوگ ہوتے ہیں جی, اچھا اس میں اور دیر آر فیو ادر تھنگس جی. آئی ایم سوری ٹو بی لائک دس بٹ اگین چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے جی. آپ کو کسی نے کوئی چیز گفٹ کر دی ہے جی, کوئی شرٹ گفٹ کر دی ہے, ٹائی گفٹ کر دی ہے, شوز گفٹ کر دی ہیں, موبائل فون گفٹ کر دی ہے جی, لیپ ٹاپ گفٹ کر دی ہے, بٹ یو ڈونٹ نیڈ دیٹ پرٹیکولر آئٹم جی. آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یو آر لوکنگ فار سم تھنگ نیو جی. آپ پروفیشنل کیمرہ دیکھ رہے تھے, کسی نے آپ کو لیپ ٹاپ گفٹ کر دیا, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی میں ایسا کرتا ہوں کہ لیٹس گو ٹو OLX. تو آپ ایز این انڈیویجول کیا کرتے ہیں کہ OLX کے اوپر اپنے اس گفٹ کو سیل کے لیے آفر کر دیتے ہیں. یا آپ کیا کرتے ہیں کسی فورن ٹرپ کے اوپر چلے جاتے ہیں, پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سیل کے اندر ایک چیز مل جاتی ہے جو کہ بہت سستی ہوتی ہے. آپ وہ خرید کر لے آتے ہیں, اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, اور جب وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی وقت کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیل کر دینا چاہیے تو آپ اس کو OLX کے اوپر یا آن لائن آپ لوگوں کو کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جی, آئی ہیو دس پرٹیکولر پروڈکٹ, اوریجنل کنڈیشن میں ہے جی, اس کو میں نے استعمال بھی نہیں کیا, اٹ از ٹوٹلی نیو, تو میں اس کو آفر کر رہا ہوں جی سیلنگ کے لیے. تو آپ اس کو OLX کے اوپر رکھ دیتے ہیں, اور آپ کو کوئی دوسرا بائر یہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ پروڈکٹ ہے, یو ہیو اے لیپ ٹاپ, آئی ہیو اے کیمرا, اور آئی ہیو سم ادر تھنگ. تو ہم لیپ ٹاپ اور کیمرا کو ایکسچینج کر لیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 اسٹوڈینٹس, دے لک فار ڈفرنٹ پیمنٹ آپشنس کہ ٹھیک ہے بھائی کس کو ایکسٹرا اماؤنٹ پے کرنی ہے جی. تو یہ ہمارے پاس ایسے میڈیمز ہیں جو کہ ہمیں فریکوینٹلی اویلیبل ہیں اور بہت ریڈیلی اویلیبل ہیں جی مارکیٹ کے اندر, اور اس کو بہت افیکٹولی ایفیشینٹلی یوز بھی کیا جاتا ہے جی ان میڈیمز کو. تو یہ ہمارے پاس ایک اچھی چیز آ جاتی ہے جی. سٹورز کے اندر بھی اسٹوڈنٹس, سٹورز کے اندر تو ڈائریکٹلی میں نہیں آپ کو یہ کہہ سکتا کہ یہ سٹورز کے اندر, بٹ کمپنیز ہیں جی, جیسے پاکستان میں فین مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے جی, بہت تیزی سے پروگرس بھی کیا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پرانے فینز لے آئیں, نئے لے جائیے جی. تو ڈیفینیٹلی اس کو پھر وہ کسی بھی طریقے سے میلٹ کرتے ہوں گے, یہ جو بھی پروسیس کرتے ہوں گے جی, جو بھی اس کا یوزیج ہوتا ہوگا, دیٹ از ناٹ اوور کنسرن جی. بٹ دے آر چارجنگ اس, وہ ہمیں پھر ایک اماؤنٹ چارج کرتے ہیں پرانی چیز لے کر اور اس کے اندر ایڈجسٹ کر کے ہمیں دے آر گیونگ سم تھنگ نیو جی. مجھے فومز کا یاد ہے جی, میٹرسز کا یاد ہے کہ ایڈورٹائزمنٹس آیا کرتی تھیں کہ جی وہ آپ پرانا دے جائیے اور نیا ہم سے لے جائیے جی. تو اب تو غالباً یہ کارز نے بھی یہ شروع کر دی. سوزوکی کا میں ایک جگہ کے اوپر پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ خود سے انہوں نے جو اس کی اسکیم ایسی سٹارٹ کی جس میں وہ انسٹالمنٹس کے اوپر گاڑیاں بھی دے رہے ہیں. نمبر 2 کہ وہ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس وہ جو
ऑथोराइज्ड जो हमारे पास व्हीकल्स हैं जो सेकंड हैंड हैं, आप हमारे पास आएँ और उसमें से जो आपको मुनासिब लगे वो आप परचेज। तो ये दैट्स हाउ द कंपनीज एक्सपेंड जी, इस तरीके से एक्सपेंड करती हैं स्टूडेंट्स। अडेप्टिंग द प्राइस में जी एक चीज़ और है जी, प्राइस डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस कैश डिस्काउंट्स हैं जी। एक तो आपको डायरेक्ट कह देते हैं जी 20% ऑफ जी, तो आप वो जो उसकी स्टेटेड प्राइस जो लिस्टेड प्राइस होती है जी, आप वो कहते हैं कि वो 1000 रुपये, तो पता चला कि दैट विल यू कैन परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर 800 रुपीज़। जिसके अंदर एक चीज़ और भी आ जाती है स्टूडेंट, अगर एक प्रोडक्ट का मॉडल ऑब्सोलीट हो रहा है जी, मीन्स कि वो पुराना होता जा रहा है जी मॉडल, तो क्या होता है कि उसके ऊपर भी वो फिर कंपनी क्या करती है, वो कहती है ठीक है जी हम इसके ऊपर अर्न तो कर चुके हैं, तो लेट्स रिड्यूस द प्राइस सो दैट कि इसको ये जल्दी से मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट है ये सेल हो जाए जी। हमें इसकी वेयर हाउस की हम जो प्राइस बियर कर रहे हैं, जो कॉस्ट बियर कर रहे हैं इसको हम लोग जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है कि जी हमने इसको किसी जगह के ऊपर रखा हुआ है और उसको हम लोग सारा उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं जी, तो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग जी। कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट्स हैं जी। स्टूडेंट्स, पेरिशेबल आइटम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं कि जी आपको देखा होगा कि अम्मी ने कभी भेजा हो कि अच्छा भाई जाओ ना ज़रा ये आलू प्याज तो ले आओ, तो आप फिर जाते हैं जी वो 5 kg, या फिर उसके अंदर फिर बल्क में जब आप परचेज करते हैं, इवन कार्टन्स परचेज करते हैं तो 1 यूनिट समथिंग एल्स कार्टन्स के अंदर पर डिफरेंट है। इवन यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर स्टूडेंट्स, मदीना कैश एंड कैरी की बात हो रही थी जी किसी से, उसने कहा जी वो बल्क में चीज़ें परचेज करते हैं, जब बल्क में चीज़ें परचेज करते हैं तो उनको सस्ती मिल जाती हैं क्योंकि उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट और वो चीज़ें इनकर नहीं करनी पड़ती कंपनी को, वो बल्क के अंदर उठा लेते हैं जी वहाँ से। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा जी वो बहुत नॉमिनल उसके अंदर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस डिस्काउंट देते हैं, इवन मल्टीनेशनल्स भी देती हैं, लोकल्स भी देती हैं। तो उसका फायदा क्या होता है कि वो जब एक चीज़ जो मार्केट में से कि वो 100 रुपीज़ की है, उसकी कॉस्ट से कि 95 रुपीज़ है, और पता ये चलता है कि मदीना कैश एंड कैरी वालों को वो चीज़ 92 की मिल जाती है, ये 90 की मिल जाती है, तो उसके ऊपर 1-2 रुपए वो अपना टर्नओवर इंक्रीज करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये कस्टमर हमारे पास पेप्सी लेने आएगा तो डेफिनेटली वो 3-4 चीज़ें हमसे और लेकर जाएगा। तो वो फिर प्रॉफिट को अपने इस तरीके से एक्यूमुलेट कर लेते हैं, या कलेक्ट कर लेते हैं, या गैदर कर लेते हैं स्टूडेंट, कि वो एक चीज सिर्फ पेप्सी के ऊपर वो कहते हैं कि जी ठीक है हम मार्केट में आपको 95 की अवेलेबल है, हम आपको 93 की दे देते हैं जी। और 93 के ऊपर इट्स जस्ट एन एग्जांपल, मे बी 2 रुपीज का प्रॉफिट या 2 रुपीज जो हमें मदीना कैश एंड कैरी, डेफिनेटली आप इफ यू आर लिविंग इन सदर एंड यू हैव टू गो टू कराची कंपनी और जीना इन टू परचेज, आप नहीं जाएंगे जी, डेफिनेटली उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। बट अगर आप मार्केट चले जाते हैं और अगर आपके पास आप ये देखते हैं कन्वीनियंस, आपको ज्यादा चीजें खरीदनी है, तो फिर उसके अंदर एक प्राइस कंपैरिजन, वो जो रेफरेंस प्राइस की हम लोगों ने पहले आपसे बात की थी, तो वो उसके अंदर फिर कस्टमर्स, कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा भाई हमें फिर पैसे बचते हैं इसके अंदर 1-2 रुपए, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो द कस्टमर उसके ज़हन में ये चीज़ आ जाती है कि जी मैं ये 100-120 मैंने सेव किए हैं, या मैंने 50-60 रुपीज़ सेव किए हैं, और दूसरी तरफ वो कंपनी जो है वो ये कहती है कि ठीक है जी मैंने जहां पर प्रॉफिट एक जगह से अर्न करना था उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनटू सम अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, और एक रीजनेबल अमाउंट मुझे मिल गई जी, प्रॉफिट मिल गई जी। देन कम जी फंक्शनल डिस्काउंट्स है हमारे पास, सीजनल डिस्काउंट भी हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये ट्रेड डिस्काउंट्स की बात हो रही थी जी, फंक्शनल डिस्काउंट। देन कम स्टूडेंट्स सीजनल डिस्काउंट्स की बात होती है जी, जैसे समर्स खत्म होता है तो जी क्या होता है कि जितने भी समर्स की जो क्लोथ्स हैं या समर्स में यूज होने वाले जो आइटम्स हैं जी, जूसेस हैं, वो फिर लोग सेल के ऊपर उसको रख देते हैं कि जी ठीक है, बजाय इसके कि हमें इसको वेयर हाउस में रखना पड़े और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और फिर एक्सपायरी भी डेफिनेटली होती है, तो उसके अंदर फिर वो सीजनल डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मिल्क के केस में शॉर्ट एक्सपायरी में मैं आपसे ये कहूँगा कि मैंने मार्केट में कुछ चीज़ें देखी जिनकी शॉर्ट एक्सपायरी, जैसे आज आप लेने जाते हैं तो पता ये चलता है कि अगस्त में या जुलाई में वो एक्सपायर हो रहे हैं, तो वो कहते हैं ठीक है जी हम इसको 40%, 50% या 60% तक भी हम इसको आपको दे देते हैं और पीपल परचेज दैट जी। अलाउंसेस, ट्रेड एंड और प्रमोशनल, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। देन कम्स स्टूडेंट्स एक प्रमोशनल प्राइसिंग होती है जी। ऑब्जेक्टिव इज टू स्टिमुलेट अर्ली परचेज जी, जल्दी से जल्दी लोग खरीदना शुरू कर दें। भी रमजान की हमारे पास जो शॉपिंग है जी लोग स्टार्ट कर देते हैं, ईद की शॉपिंग लोग स्टार्ट कर देते हैं। लॉस लीडर प्राइसिंग टू स्टिमुलेट ट्रैफिक जी।
ڈپارٹمنٹل سٹورز کیا کرتے ہیں کہ جی جو کسٹمر ٹریفک ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے, لوگوں کا جو رجحان ہے اس کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں جی, پرائسز, پروموشنل پرائسز آفر کر دیتے ہیں جی, اس کو ای میل کرتے ہیں جی, موبائل کے اوپر ایس ایم ایس کر دیتے ہیں بھائی, آپ کو گراؤنڈ میل کے تھرو بھجوا دی جاتی ہے, یا آپ کو کیا کرتے ہیں کہ جی اور بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے, ٹیلی ویژن کے تھرو, ایڈورٹائزنگ کیمپینز کے تھرو عام لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں جی ایوری ڈے لو پرائس. تو پیرشیبل آئٹمس جو ہوتے ہیں, جو آج کسی کا, یا جیسے ہمارے پاس میٹ ہے, فش ہے, یا یہ چکن وغیرہ ہے, جو آج پرچیز کی ہے وہ ڈیفینیٹلی کل کے دن وہ تھوڑا سا نسبتاً پرانا ہو جاتا ہے, تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں دے ٹرائی ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ اسٹاک, اس کو لوور پرائس کے اوپر. یا رات گئے اگر آپ دیکھیں کہ جی ہمارے پاس یہ جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس ہوتی ہیں جی, تو اگر آپ شام کو جاتے ہیں تو جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ اس اسٹاک کو دوبارہ اپنے گھر لے کر جائیں, اور وہ ایک ہیسل ہوتی ہے, وہ اس سے دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ ہیسل, تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی پرائس کو ڈیکریز کر دیں جی. ایٹ ٹائمز وہ کیا کرتے ہیں, کاسٹ سے بھی کم کر دیتے ہیں. کیوں کم کر دیتے ہیں؟ کیونکہ دن کو وہ ریزنیبل اماؤنٹ آف پروفٹ ارن کر چکے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ جی. تو یہ خیر ڈپارٹمنٹل سٹورز تو جو کسٹمر ٹریفک ہے جی اس کو انکریز کرنے کے لیے. دین کمز جی اسپیشل ایونٹ پرائسنگ ٹو ڈرا کسٹمرز کی کا انٹرسٹ گین کرنا ہے جی. تو اسپیشل ایونٹ اسٹوڈنٹس, عید پر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں, رمضان کی بات کر لیتے ہیں, نیو ایئر کی بات کر لیتے ہیں, ہم لوگ کرسمس کی بات کر لیتے ہیں جی. ایٹ ٹائمز میں نے یہ دیکھا کہ ایک کچھ یہاں پر گارمنٹ کی جو شاپ کیپرز سے ان لوگوں نے 12 ربیع الاول کے اوپر بھی بہت زیادہ جناب لوگوں کو سیل آفر کر دی اپنی پروڈکٹس کے اوپر, ان کا ٹرن اوور بہت زیادہ امپروو کر گیا. اور آپ یقین کیجئے کہ وہ اس دکان میں, اس مارکیٹ میں رادر, ناٹ اونلی ان دیٹ شاپ, بلکہ اس مارکیٹ کے اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی, دیٹ از ان اسلام آباد, تو اتنا زیادہ رش اس کے اندر ہو گیا. تو ایونٹس کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا جیسے ہم یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف لوکل کرتے ہیں, ملٹی نیشنل بھی آپ دیکھیں گے, جیسے کوک ہے, پیپسی ہے, اور ہمارے پاس اور ڈفرینٹ جو آئٹمس ہیں جی, وہ کمپنیز ہیں وہ یہ کرتے ہیں جی. اسپیشل کسٹمر پرائسنگ ہوتی ہے جی, اسپیشل پرائسز ٹو ڈفرینٹ کسٹمر گروپس جی. فار ایگزامپل برانڈ کمیونٹی جی, کانشیس ہوتے ہیں جی لوگ. آپ جنید جمشید پر چلے جاتے ہیں جی, آپ کھاڑی پر چلے جاتے ہیں, یا آپ اور کسی فیمس آؤٹ لیٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں, کلودنگ جو ہمارے پاس سٹورز ہیں, آپ ادھر چلے جاتے ہیں. جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے کہتے ہیں اچھا جی آپ نے اتنی شاپنگ کر لی ہے, سو وی آفر یو اے فری, وہ جو کارڈ ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ کارڈ جی, وہ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں. وہ جب ڈسکاؤنٹ کارڈ کی بات کرتے ہیں ساری ڈیٹیلز آپ سے لے لیتے ہیں. دے کیپٹ آن انفارمنگ یو, یا وہ ایسا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا جی بھائی یہ میں نے آپ سے سوٹ پرچیز کیا ہے جی, دیٹ کاسٹ اراؤنڈ 4-5-6,000 روپیز, تو اس کی میں نے ایڈجسٹمنٹ کروانی ہے, یا اس کو میں نے اس کی وہ کیا کہ آلٹریشن کروانی ہے جی. تو وہ جو آلٹریشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس اس کو جب کرواتے ہیں تو وہ وہاں پر وہ ایک نمبر آپ سے لے لیتے ہیں, اس نمبر کے اوپر دے کیپٹ آن سینڈنگ, اور دے کیپٹ آن شیئرنگ دا تھنگس, their promotions اور their offers to you جی, ایس ایم ایس کا آپ کو کرتے چلے جاتے ہیں, ان کی ڈیٹا بیس بن جاتی ہے اسٹوڈنٹس. تو اس کی بیسس کے اوپر بھی پھر بہت زیادہ پھر اسپیشل کسٹمر پرائسنگ, دوبارہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ پھر یہ دیکھ لیتے ہیں, اپنے ریکارڈ میں رکھ لیتے ہیں کہ اس کسٹمر کے اندر کہ یہ کس حد تک اس کی بائنگ پرچیزنگ پاور کیا ہے جی, بائنگ پاور کیا ہے جی. کیش ریبیٹس ٹو انکریج پرچیز ود ان اے اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم جی, وہ ایسا کرتے ہیں کہ جی اتنے ٹائم میں پرچیز کریں گے تو ہم اتنے پیسے آپ کو واپس کر دیں گے. یا اس کی ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے جی, واچرز بھی دے سکتے ہیں. لو انٹرسٹ فائنینسنگ ہے جی, ٹو فیسیلیٹیٹ پرچیز. آپ کسی بھی آئٹم کے اوپر, جیسے بھی میں آپ سے آٹو کار فائنینس کی بات کر رہا تھا, ہم ہوم فائنینسنگ کے کیس میں کر سکتے ہیں جی. ہم لوگ اور ڈفرینٹ کسی بھی کموڈٹی, اب تو خیر موبائلز بھی آپ دیکھیں گے وہ فائنینس کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ 500,000 روپے ہمیں مہینے دیتے رہو, یا 2,000 روپے دیتے رہو تو وہ آئی فون لے لو ہمارے پاس. یا اس کے علاوہ اور جو ڈفرینٹ HTC کے ہیں یا سیمسنگ اور یہ ساری جو ہیں جی, تو وہ پھر موبائل لنک ہے ہمارے پاس, وہ جو دیر آر 4 جو موبائل فونز ہمارے پاس جو سروس پرووائڈرز ہیں
موبل لنک ہے جی، یو فون ہے، زونگ ہے اینڈ ٹیلینور. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر ڈفرینٹ موبائل فونز ایک کانٹریکٹ سائن کروا لیتے ہیں، جیسے ہمارے پاس یورپ میں یا ویسٹ میں ہوتا ہے جی. اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ انسٹالمنٹس کے اوپر آپ کو موبائل فونز ایکسپینسو اور اچھے موبائل فونز آپ کو آفر کر دیتے ہیں. لانگر پیمنٹ ٹرمز فار لوور منتھلی پیمنٹس جی، زیادہ وقت کے لیے جی، 5 سال 7 سال 10 سال، ایسا کیس ہمارے پاس کارز کے کیس میں ہو جاتا ہے جی. ایٹ ٹائم 7 ایئرس تک کا دے دیتے ہیں جی. اسی طریقے سے جو مارگیج فائنینسنگ جب کی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھ لیتے ہیں اچھا بھائی 60 ایئرز اگر ریٹائرمنٹ ایج ہے یا 62 ریٹائرمنٹ ایج ہے، پھر وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا بھائی اگر آج if he or she is 30 years old تو پھر 30 سال کے لیے بک کر دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسٹالمنٹ کم ہو جاتی ہے. انسٹالمنٹ کم ہونے سے اس کا جو انکم کا جو پورشن ہے جی وہ کم ایلوکیٹ ہوتا ہے ٹوورڈز ان پیئنگ دا انسٹالمنٹ جی. تو وہ بینیفٹ اپیرنٹلی کسٹمر کو یا کنزیومر کو ہوتا ہے جی. وارنٹیز اینڈ سروس کانٹریکٹس جی، ایڈڈ ویلیو ڈیفینیٹلی جی، آپ اس کے اندر ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں ویلیو کے اندر کہ ٹھیک ہے بھائی اگر اس کے اندر کوئی پرابلم ہوئی وی ول چینج دا پارٹ، we will all together we will change that particular product جی. سائیکولوجیکل ڈسکاؤنٹنگ ہے جی، سیٹ اینڈ آرٹیفیشلی ہائی انیشیل پرائس. اچھا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا فینومینا ہے اور میں نے اس کو آبزرو کیا ایشیا پیسیفک کے اندر کہ آپ جاتے ہیں جی جب چیز پرچیز کرنے کے لیے وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی دیٹ از کہ جی اتنی اماؤنٹ ہے اور 40% ڈسکاؤنٹ اس کو وہ اوور اسٹیٹ کرتے ہیں جی پرائس کو اور پھر اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ لگا کے اس کی پرائس لگا دیتے ہیں. وہ سیل ختم ہی نہیں ہوتی اسٹوڈنٹس. جیسے ملیشیا کے اندر میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ 600 رنگٹس ہے، 40% ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو 600 مینس ملٹیپلائی بائی 40%، تو 40% اسٹوڈنٹ اٹ بیکمس 240. تو 240 یہ پھر 200 مائنس کریں تو یہ 400 اور پھر ہمارے پاس یہ دیٹ از اراؤنڈ 360 رنگٹ جی. تو وہ اوور اسٹیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ آفر کر دیتے ہیں جی. یہ بھی ایک چیز جو سائیکالوجی ہوتی ہے جی جو کسٹمر کی کنزیومر کی اس کے ساتھ دے اسٹارٹ پلئنگ جی. دین جی ایک اور چیز ہمارے پاس آتی ہے جی دیٹ از ڈفرینشیٹڈ پرائسنگ جی. ایڈجسٹ بیس پرائس ٹو اکاموڈیٹ ڈفرینسز ان کنزیومرز پروڈکٹس لوکیشنز ایکسیٹرا جی. پرائس ڈسکریمنیشن occurs when a company sells a product or service at 2 or more prices that do not reflect a proportional difference in cost جی. ڈفرینٹ جگہ کے اوپر ڈفرینٹ پرائسز ہوتی ہیں جی. ڈفرینٹ کسٹمرز کے اندر سبسیڈائزڈ بھی بعض اوقات دی جاتی ہیں جی. جیسے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو لو انکم لوگ ہیں جی ان کے لیے کر دیتے ہیں یا کسی کوئی اور دوسرا کرائٹیریا ہو سکتا ہے جی. اپیرنٹلی ہمیں لو انکم نظر آتی ہے جی. یا ایک چیز اور ہوتی ہے جی بعض اوقات را مٹیریل بالکل ہمیں ساتھ سے مل رہا ہوتا ہے تو اس را مٹیریل کی بیسس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں جی وہاں پر پھر اچھا یہ فیئر پرائس شاپس ہوتی ہیں جی. بالکل مجھے یاد آیا ہے اس میں کہ وہ جو فیئر پرائس شاپس ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس وہاں پر وہ پرٹیکولر آئٹمس جو آپ کو مارکیٹ میں زیادہ قیمت پہ ملتے ہیں جی وہاں پر کم قیمت کے اوپر ملتے ہیں جی. تو وہ پھر لوگ پیپل سٹارٹ پرچیزنگ فار بٹ لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جگہ جگہ کے اوپر ہو، فیکٹری کے ساتھ ہوتے ہیں جی نارملی. تو پھر وہاں پر کمپیریٹیولی کم پرائس کے اوپر ہوتے ہیں جی. فرسٹ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن جی، اس کے اندر بھی ڈگری کا لفظ آ گیا. سیلر چارجز اے سیپریٹ پرائس Seller charges a separate price to each customer depending upon the intensity of his or her demand. سب کے ساتھ مختلف سلوک کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. ایک چیز تو یہ ہوتی how frequent you are. جتنا زیادہ فریکوینٹ آپ ہوں گے اتنا ہی زیادہ ایک وی آئی پی اتنا ہی زیادہ ایک پروٹوکول آپ کو دیا جائے گا اسٹوڈنٹ. جیسے بینکس کے کیس میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا، انشورنس کمپنیز کے کیس میں بات کر رہا، کارپوریٹ کلائنٹس ان کو کہہ دیا جاتا ہے ان کے لیے پھر اسپیشل ارینجمنٹس کر دیے جاتے ہیں. اب تو وہ کیا اس کو پرائیورٹی بینکنگ ہے جی وہ اسٹارٹ انہوں نے کی ہے کہ جو کارپوریٹ کلائنٹس ان کو ڈیل ہی علیحدہ کرتے ہیں بیکاز they have heavy investments or they have heavy funds parked into different schemes of that financial institution. So that's why وہ ان کو ایک بڑی اسپیشلائزڈ قسم کے سروس آفر کرتے ہیں جی. سیکنڈ ڈگری جی، سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن. سیلر چارجز لیس ٹو بائرز آف لارج والیومس جی. ڈیفینیٹلی جب لوگ زیادہ خرید رہے ہوتے ہیں جی اس کے اندر پھر جو جتنا زیادہ خریدے گا جی اف یو آر پرچیزنگ اونلی 1 kg اور 1 unit تو پھر زیادہ چارج کریں گے. اور اف سم ون ایلس از پرچیزنگ وہ جو زیادہ کوانٹٹیز پرچیز کر رہے ہیں جی پھر اس کے اندر کیا کریں گے جی اگر زیادہ کوانٹٹی تو پھر کم چارج کریں گے جی. پھر اس کے اندر ایک
Then comes third degree price discrimination. Seller charges different amounts to different classes of buyers. Examples are customer segment pricing, different prices for different groups. Product form pricing, different versions priced differently. अच्छा, different prices for different groups जी, एक तो चीज़ ये हमारे सामने आ जाती है जी. अगेन हम किसी भी बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स, वो जो हम लोगों ने सेगमेंट्स की बात की थी, पोजीशनिंग की बात की थी, जो टारगेटिंग की बात की थी, उसकी वो हमारे पास ये सारे क्राइटेरियाज. देन कम्स प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग. स्टूडेंट ये जैसे हमारे पास एक टोयोटा एक्सेल आई है, एक हमारे पास टोयोटा GL आई है, और हमारे पास कौन सी है जी, टोयोटा वो 2D है गालिबन, या टोयोटा कैमरी. तो आप देखेंगे डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, तो वो फिर डिफरेंट वर्जन्स उसके अंदर डिफरेंट प्राइसेस हो जाती हैं जी. इमेज प्राइसिंग, सेम प्रोडक्ट एट 2 डिफरेंट लेवल्स जी. तो ये भी हमारे पास एक आ जाती है कि जो उसके लेवल्स ही टोटल ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट सेम होती है जी. देन कम्स जी हमारे पास चैनल प्राइसिंग आ जाती है स्टूडेंट्स. लोकेशन प्राइसिंग की बात करते हैं जी. सेम प्रोडक्ट प्राइस्ड डिफरेंटली एट डिफरेंट लोकेशंस जी. लोकेशन प्राइसिंग आती है जी. सेम प्रोडक्ट इज प्राइस्ड डिफरेंटली एट डिफरेंट लोकेशंस इवन दो द कॉस्ट ऑफ सर्विंग द डिफरेंट लोकेशन इज द सेम. कहीं हाई चार्ज कर रहे हैं, कहीं कम चार्ज कर रहे हैं. टाइम प्राइसिंग है जी. सेम प्रोडक्ट प्राइस डिफरेंटली एट डिफरेंट डे टाइम और सीजन. यील्ड प्राइसिंग इज एन ऑफर ऑफ अ लो प्राइस ऑन अनसोल्ड इन्वेंट्री बिफोर इट एक्सपायर्स जी. तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर द कॉन्सेप्ट्स. लेट्स डिस्कस समथिंग कि यहाँ पर दोबारा से मैं ये आपको कहूँगा कि जी इस जब प्रोडक्ट्स को परचेज किया जाता है तो डेफिनेटली, जैसे मैं बात कर रहा था किसी से एंग्रो फूड्स के अंदर, तो वो उन्होंने कहा जी ये मिल्क की बड़ी शॉर्ट एक्सपायरी होती है. सो वी नीड टू कीप अ वेरी क्लोज आई कि मार्केट में डिमांड कितनी है, हम लोगों ने सप्लाई कितनी देनी है जी. किसी दौर में, ये मेरा ख्याल आज से को 5-6 साल पहले, वो कहते थे जी जब ऑलपर्स नया मार्केट में आया, एंग्रो फूड्स वाले लेकर आए, तो वो जो क्रीम मार्केट में अवेलेबल थी जी, वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क पैक की अवेलेबल थी जी. तो ऑलपर्स के पास वो बड़ा एक बहुत मेजर कंपोनेंट था. आई वाज टॉकिंग टू देम, तो दे सेड कि जी वी आर फेसिंग, हम लोगों के पास डिमांड बहुत ज्यादा लेकिन हम उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे. तो अभी काफी हद तक वो उस डिमांड को पूरा करने के अंदर सक्सेसफुल हुए हैं. नाउ वी कैन सी इनटू द मार्केट कि जी हमारे पास रिटेल आउटलेट्स के ऊपर पड़ा होता है. तो वो बात कर रहे थे कि जी इसकी एक्सपायरी बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है. तो हम डिमांड और सप्लाई के अंदर एक इक्विलिब्रियम रखते हैं स्टूडेंट्स. और ये जो लास्ट हम लोगों ने ये बात कर रहे हैं ना जी टाइम प्राइसिंग के अंदर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2-3 तरीके से होता है. एक तो कंपनीज क्या करती हैं, वो जो शॉर्ट एक्सपायरी होती है जी, वो शॉपकीपर को अलाउ करते हैं, अच्छा भाई ठीक है, या डिपार्टमेंटल स्टोर्स को कहा ठीक है यार स्टॉक को रखो, इसके ऊपर आप रिड्यूस कर दें प्राइस, और आप कस्टमर्स को जो है इनकरेज करें कि आप इसको परचेज कर लीजिए. नंबर 1. नंबर 2, आपने ये देखा होगा जैसे ये चॉकलेट्स हैं, जैसे हमारे जो इंपोर्टेड हमारे पास ईटेबल आइटम्स आते हैं स्टूडेंट्स, तो उन इंपोर्टेड ईटेबल आइटम्स के केस में व्हाट इज हैपनिंग कि वो बाज़ औक़ात जब शॉर्ट एक्सपायरी उनकी रह जाती है तो उसके ऊपर भी फिर सेल जो है वो ऑफर कर देते हैं स्टूडेंट्स. और इसी मतलब दोबारा इसके अंदर फिर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. अब रिटेल आउटलेट्स की वजह से मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि रिटेल आउटलेट्स की वजह से जो कस्टमर की अवेयरनेस रिगार्डिंग क्वालिटी, रिगार्डिंग ब्रांड्स, रिगार्डिंग क्वांटिटी, रिगार्डिंग मैनी फैक्टर्स, वो बहुत ज्यादा मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हुई है जी. पहले तो आप जाते थे ना डिपार्टमेंटल स्टोर में, आप एक जगह के ऊपर खड़े हो, अच्छा भाईजान वो मुझे फलानी चीज चाहिए, वो आपको क्या करता है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड दे देता है, जिसके अंदर मेरी परसेप्शन ये होती है कि भाई इस ब्रांड वाले ने या इस कंपनी की, जिस कंपनी की ये प्रोडक्ट दे रहा है, ये मुझे जो है लगता है कि इसका मार्जिन ज्यादा, सो दैट्स व्हाई ही इज सेलिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड, या ये कन्वीनियंटली इसके सामने पड़ी हुई है जी, इसलिए ये मुझे ये चीज दे रहा है. बट अब डिपार्टमेंटल स्टोर में देयर इज नो वन टू पुश यू कि नहीं भाई दिस आप यही पर्टिकुलर ब्रांड लें. हाँ, बाज़ औक़ात यू कैन मीट फ्यू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ओवर देयर जो कि आपको इनकरेज करते हैं, जो कि आपको कहते हैं कि नहीं भाई
آپ پلیز ٹرائی دس پرٹیکولر پروڈکٹ جی. وہ اگر ایٹیبلز ہیں وہ آپ کو ٹیسٹ کروا دیتے ہیں, وہ اگر یوزیج کے آئٹمز ہیں تو وہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہاں بھائی کس طریقے سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے کچھ ڈپارٹمنٹل سٹورز کے اندر وہ دیکھا, وہ جو ویکیوم ہوتا ہے وہ کہ دکھاتے ہیں کہ جی ہاؤ اسٹرانگ دیٹ ویکیوم از, کہ وہ جی کسی بھی جگہ کے اوپر وہ جو ڈسٹ ہوگی یا کوئی چیز ہوگی وہ اس کے اوپر کوئی کبھی پتھر یا بجری یا وہ مٹی پھینک کے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ جی کتنا اسٹرانگلی ہر چیز کو سک کر لیتا ہے. تو وہ اس کی ڈفرینٹ وہ اس کی جو فنکشننگ ہے جی اس کو وہ آپریٹ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں دیٹ ہاؤ ویل یو کین ایجوکیٹ دیز کائنڈ آف تھنگس. یا پھر آپ ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ جگہوں کے اوپر انشورنس کمپنیز کے لوگوں کے حوالے سے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ وہاں پر بعض اوقات وہ کسی جگہ کے اوپر مل جاتے ہیں, دے کیپٹ آن, ایون وہ آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر آ جاتے ہیں اور آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ پروڈکٹ اگر آپ لیں گے تو اس کے آل دیز آر دا بینیفٹس, اور یہ ساری چیزیں ہم اس طریقے سے ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کریں گے. تو وہ جو ریٹیل آؤٹ لیٹس کی وجہ سے اسٹوڈینٹس وہ ڈیفینیٹلی اس کا ایک پازیٹیو جو افیکٹ ہے یا امپیکٹ ہے وہ کسٹمر یا کنزیومر کے اوپر ہو رہا ہے کہ جس کے اندر اس کی اویئرنیس بہت زیادہ آ رہی ہے. بہت سارے سبسٹیٹیوٹس کا آئیڈیا یہ تھا کہ بھائی وہ ہیں بھی کہ نہیں. اب دا کسٹمر از ویری ویل اویئر, وہ کہتا ہے اچھا بھائی سبسٹیٹیوٹس آر دیئر. جیسے ہم بات کر رہے تھے جی کاربونیٹڈ ڈرنکس ہے جی, ایک اویئرنیس آئی جی کاربونیٹڈ ڈرنکس گڑبڑ کرتے ہیں جی, یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے یا اس کی اور بہت نیگیٹو افیکٹس, آج کل کمپینز ڈفرینٹ چل رہی ہیں. سیرپس ہمارے سامنے آ رہے ہیں جی, روح افزا آ گیا, نورس آ گیا, کرشی آ گیا, جام شیرے آ گیا, اور بہت سارے ہمارے پاس برانڈز آ گئے. ہمارے پاس ٹینگ آ گیا جی, ٹھیک ہے جی, وہ پاؤڈر. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں, اب سبسٹیٹیوٹس کی بات کریں, آلٹرنیٹس کی بات کریں, اس کے علاوہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم اور ہم کیا کر سکتے ہیں, فریش فوڈ کے جو ہمارے پاس ہم لوگ جو گھر میں جوسز وغیرہ بنا سکتے ہیں خود سے. تو لوگوں کی انکلینیشن اسٹوڈنٹس وہ دوبارہ اس چیز کی طرف بہت تیزی سے جا رہی ہے. سو دیز کائنڈ آف تھنگز آر دیر. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اویئرنیس پھر جیسے جیسے امپروو ہوتی چلی جاتی ہے جی, اس طریقے سے ٹیسٹ, اس طریقے سے وہ جو کنزمپشن ہے جی وہ بھی چینج ہوتی چلی جاتی ہے جی. Then comes the adapting the price. Price discrimination works when market is segmental and segments show different intensities of demand جی. ایک جگہ کے اوپر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جی اور دوسری جگہ کے اوپر ڈیمانڈ کم ہے. جیسے آئس کریم اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ وہ جو کالجز یونیورسٹیز, یہ آئیڈیا دیٹ از ویری ویل پکڈ اپ بائی ویلز, وہ میرا ویلیو ایٹیچیوڈ لائف سٹائل کی طرف چلا گیا. دین والز نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پک اپ کیا جی. دے کم اپ ود دو سائیکلز, اور انہوں نے ڈفرینٹ جگہ کے اوپر وہ جو سائیکلز ہیں وہ جاتی ہیں اور وہ پھر وہ دے کیپٹ آن سیلنگ دا پروڈکٹس, اور وہ دیٹ از سم تھنگ ویری گڈ آئیڈیا جی. ممبرز ان دا لوور price segment cannot resell the product to the higher price segment. Students, members in the lower price segment cannot resell the product to the higher price segment. اچھا, یہ بکس کے کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ this particular product or book is only allowed to sell in South East Asia جی. آپ اس کو انگلینڈ جا کر یا آپ اس کو دوسری جگہ جا کر سیل نہیں کر سکتے, تو وہ پھر اس کے اوپر یہ نوٹس لکھ دیتے ہیں جی. تو وہ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈیا میں آ کے بکس خرید لیتے ہیں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آ کے بکس خرید لیں, اور وین یو وینٹ ٹو امریکہ یا آپ اس کو امپورٹ کر دیں, امپورٹ کریں گے ایکسپورٹ کریں گے جی, یا ہم اس کو بھجوا دیں جی ویسٹ میں کہ جی وہاں سے ہم زیادہ پیسے, دیٹ از ناٹ الاؤڈ جی. رائیولز, یہ کمپیٹیٹرز کین ناٹ انڈر سیل دا فرم ان دا ہائر پرائس سیگمنٹ جی. Cost of segmenting and policing the market does not exceed the extra revenue derived from price discrimination. Practice does not breed customer resentment. Form of discrimination is not illegal. اس قسم کی جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ illegal نہیں ہوتی جی, اور الاؤ کرتا ہے جی, سسٹم الاؤ کرتا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر آپ کمپیریٹیولی سستی بیچ رہے ہیں, دوسری جگہ کے اوپر آپ جا کر اس کو ایکسپینسو سیل کر رہے ہیں جی. دین اسٹوڈینٹس, ہمارے پاس اڈیپٹنگ دا پرائس میں دیر از اندر ٹیکنیک دیٹ از نون ایز پروڈکٹ مکس پرائسنگ آتی ہے. پروڈکٹ لائن پرائسنگ پرائس اسٹیپس آتے ہیں جی. اچھا, یہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ لائن پرائسنگ آتی ہے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ
میں پچھلے دنوں کوئی چیز اسٹوڈنٹ پرچیز کرنے گیا تو وہ پلاسٹک کی پیکیجنگ میں وہ چیز تھی. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو پلاسٹک کی پیکیجنگ میں دیٹ از لٹل بٹ ایکسپینسو جی, وہ آلموسٹ 20 to 25 روپیز ایکسپینسو تھی, اور اس کا پاؤچ پیک وہ مجھے ایکسیڈنٹلی نظر آ گیا. سو وہ جو پلاسٹک کا جو پاؤچ پیک اس کا جو پاؤچ پیک تھا, جو کہ وہ پولیتھین کے اندر یا جو لفافے کے اندر جو ہوتا ہے اس کا وہ لیکوڈ جو تھا, میں نے پرچیز دیٹ تھنگ ملک اگین دیٹ از UHT ملک. تو وہ میں نے جب اس کو پرچیز کیا تو اس پرائس میں وہ جو پاؤچ پیک تھا اور وہ جو پلاسٹک کی بوٹل میں تھا جی, اس کی پرائس میں آلموسٹ 20 سے 30 روپے کا فرق تھا جی. تو اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ آئل پرچیز کرنے کے لیے جائیں تو 1 kg, اور اگر آپ ملٹیپلائی کریں جو 1 kg کی جو پرائس ہے اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں 5, تو جو 5 kg کا جو آپ کے پاس جو پیکیجنگ ہوتی ہے اس کی پرائس کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے جی. اور پھر پیکیجنگ کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم وہ جو 5th P کی بات کر رہے تھے کہیں پر ہم لوگ, آپ کو یاد ہوگا پیکیجنگ کی جی, اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے جی. تو پیکیجنگ جتنی زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہو جائے گی جی, جتنی زیادہ کیا کہنا چاہیے دیکھنے میں خوبصورت ہو جائے گی, یا اس کو جتنا زیادہ یوز کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس اتنا ہی زیادہ اس کی پرائس جو ہے وہ انکریز کر جائے گی. دین کمز جی آپشنل فیچر پرائسنگ ان ایڈیشن ٹو مین پروڈکٹ. ایک مین پروڈکٹ ہے جس کے اندر جیسے جیسے فیچرز انکلوڈ ہوتے جائیں گے جی. جیسے ہمارے پاس آج کل ٹیلی ویژنز آ رہے ہیں جی, LEDs آ رہے ہیں, LEDs کے اندر وہ کہتے ہیں جی بلوٹوتھ بھی آ گئے جی, اب آپ USB بھی اس کے اندر لگا دیں, اور اس کے اندر وہ میں بھول رہا ہوں اس کا وہ میرے خیال HDMI ہے یا سم تھنگ, کہ آپ کیبل بھی لگا سکتے ہیں جی, ڈائریکٹ آپ لیپ ٹاپ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں جی, آپ موویز ڈائریکٹ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. تو آل دیز آر دا فیچرز. جیسے سے آپ فیچرز کو انکریز کرتے جائیں گے اسٹوڈنٹ, اسی طریقے سے اس کی پرائس انکریز کرتی چلی جائے گی جی اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی جی. آج کل جیسے گاڑیوں میں کارز میں GPS آ رہے ہیں, وہ جو ریئر کیمرہ آتا ہے جی آپ کے پاس, سینسرز جیسے جیسے آتے جا رہے ہیں جی, اس طریقے سے اس کی پرائس انکریز ہوتی جائے گی جی. کیپٹیو پروڈکٹ پرائسنگ, مین پروڈکٹ دیٹ ریکوائر اینسلری پروڈکٹس جی, یہ بھی ایک بہت زیادہ کہ جی مینٹیننس کے لیے جو ساتھ میں آپ کو, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے آپ سے آئل کی بات کر رہے تھے, انجن آئل کی اسٹوڈنٹس آپ سے بات ہوئی تھی جیسے, اور گاڑیوں کے کیس میں جی 2 part پرائسنگ جی, فکسڈ فی پلس ویریبل فی بیسڈ آن یوزیج جی. جتنا زیادہ یوز کریں گے ڈیفینیٹلی, جیسے ہمارے یہاں آج کل ڈسپینسرز میرا خیال آتے ہیں واٹر ڈسپینسرز جی, تو وہ نیسلے والے یا ڈفرینٹ کمپنیز والے, وہ اسپرنکل ہے یا سم تھنگ, جو ڈفرینٹ کمپنیز اور ڈسپینسرز آپ کو دے دیتے ہیں, اور پھر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جتنا پانی پیئیں گے اتنا زیادہ پھر آپ پے کرتے چلے جائیں جی. بائی پروڈکٹ پرائسنگ ٹو ریکاپ پروڈکشن کاسٹ آف مین پروڈکٹ جی, یہ ایک بڑی چیز ہے جی, بائی پروڈکٹ پرائسنگ ٹو ریکاپ پروڈکشن کاسٹ آف مین پروڈکٹ جی. دین کمز جی پروڈکٹ بلڈنگ پرائسنگ جی, لیس کاسٹلی وین پرچیز ٹوگیدر جی, آپ دو چیزوں کو کمبائن کر لیتے ہیں جی. میرا خیال جیسے کوکنگ آئل اور اس کو کمبائن کر دیتے ہیں, آج کل وہ آفر دے دیتے ہیں جی ساتھ میں کیا نوڈلز, تو اس کے ساتھ جی پروڈکٹ بنڈلنگ پرائسنگ کی, یہ ساری کی ساری اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اڈیپٹنگ دا پرائسنگ کے اندر اس کے اندر ہے جی. میری جو آپ لوگوں سے زیادہ تر ڈسکشن رہی جی, میں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ریٹیل آؤٹ لیٹس جو ہمارے پاس ہے جی, ڈپارٹمنٹل اسٹورس بڑے جو ہیں جی, ان کی بات ہم لوگ کر رہے تھے, تو وہ پھر اس کے اندر ڈفرینٹ. لیکن اسٹوڈنٹس کچھ جگہوں کے اوپر میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ ڈیو ٹو لیک آف انفارمیشن جی, اس میں کسٹمرز یا کنزیومرز ڈسیو بھی ہوتے رہے جی. جیسے پاکستان کے اندر ہماری آٹو انڈسٹری جو ہے جی, اس کے اندر ہوتا یہ رہا کہ جو لوگوں نے وہ جو 6-8 مہینے پریمیم جو پے کرنا پڑتا تھا کہ جی گاڑی کی اوریجنل پرائس 10 لاکھ روپے, آپ کو 1.5-2 لاکھ روپے اوپر پے کرنا پڑتا ہے اف یو نیڈ دا کار رائٹ ناؤ, اور اگر تو آپ بکنگ کراتے ہیں جی تو پھر یو نیڈ ٹو ویٹ فار اندر 6-8 months. تو اس کے اندر وہ جب پھر ایک جگہ کے اوپر جب ہائی لائٹ ہوئی یہ چیز گورنمنٹ کو اور جو ریگولیٹرز کو, تو انہوں نے کہا بھئی آپ پھر جو 6-8 مہینے کا جو انٹرسٹ ہے, آلدو ہم ریلیجیسلی دیکھیں دیٹ از ناٹ الاؤڈ, بٹ دے سیٹ کہ نہیں جس کے اوپر جو انٹرسٹ بنتا ہے وہ آپ کسٹمر کو یا کنزیومر کو یا وہ شخص جو بائر ہے جو پرچیز کر رہا ہے اس کو آپ پے کریں گے جی. تو وہ اس قسم کی چیزیں ہمارے پاس کچھ جگہوں کے اوپر, کیونکہ بیکاز اب جتنے لوگ اس کو پرچیز کرتے ہیں تو جی کیا کرتے ہیں, وہ کسی جگہ کے اوپر جی بعض اوقات انہوں نے اس سے میٹیریل پرچیز کر لیا جی, اس سے وہ ایڈڈ ایڈوانٹیج اٹھا لیتے ہیں جی,
اس اماؤنٹ سے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے وہ 10 لاکھ روپے دے دیے اور بینک میں ہی پڑے رہیں گے, نہیں, وہ اس کو یوز کر لیتے ہیں جی کسی نہ کسی جگہ کے اوپر. تو وہ ایک پھر بڑا ایک جو چین آ گئی تھی جی اس کے اندر. اور اس قسم کی اور بہت ساری وہاں پر. پھر دوبارہ سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جیسے آپ گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ کو کسی دور میں, ابھی تو خیر وہ بڑا سفسٹیکیٹڈ ایون ہونڈا کے کیس میں, ٹویوٹا کے کیس میں, کہ جی انہوں نے وہ ریئر کیمرہ اور وہ اسٹیریو اور وہ بڑا زبردست قسم کا انہوں نے LCD دی اس کے اندر اب گاڑی کے اندر. لیکن جیسے میٹس ہیں, اسی طریقے سے بعض اوقات جو ٹائرز کی کسی دور میں بہت زیادہ کمپلین تھی, پرٹیکولرلی ان کیس آف ہونڈا سٹی جی, کہ وہ ٹائر بعض دفعہ برسٹ کر جاتے ہیں. تو جو جنرل کے ٹائرز ہوتے تھے تو لوگ گاڑی پرچیز کرنے کے بعد فرسٹ دے چینج دا ٹائرز جی, تو وہ ایڈیشنل کاسٹ انکر ہوتی تھی اس کے اوپر. پتہ چلا کہ آپ نے گاڑی پرچیز کر لی, نئی گاڑی ہے, 0 میٹر ہے, یو وینٹ ٹو اندر شاپ کیپر کہ بھائی اس کے ٹائر چینج کر لو جی, اس کے میٹس ڈال دو, اس کے سیٹ کور چڑھا دو. اس کو 5-7 چیزیں 6 چیزیں آپ کو کرنی پڑتی تھیں. اور پھر ایڈیشنل جب آپ اس کو دیکھتے تھے تو پتہ یہ چلتا تھا بھائی بڑی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آپ اسپینڈ کر چکے ہیں. ایک تو گاڑی آپ نے خریدی, اس کے اوپر سے تو وہ پھر وہاں پر پھر کیا کرتے ہیں, انٹروین کرتے ہیں جی, وہ ریگولیٹرز انٹروین کرتے ہیں, گورنمنٹ انٹروین کرتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر جو کسٹمر یا کنزیومر کا جو رائٹ ہے جی, وہ کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہے جی اس کو فورگو نہ ہونے دے. نیکسٹ یہ ہمارے پاس جو ہے دیٹ از انیشیٹنگ اینڈ ریسپونڈنگ ٹو پرائس چینجز. انیشیٹنگ پرائس انکریزز جی, ریزنس میں انکلوڈ جی کاسٹ انفلیشن آ جاتی ہے جی, پروفٹ مارجنز آر سکویزڈ بائی رائزنگ کاسٹ ان میچڈ بائی پروڈکٹیوٹی گینز جی. یہ ہوا تھا جی پاکستان میں جو پروجیکٹس تھے کسی دور میں, وہ سٹیل پرائسز ایک دم سے ایبرپٹ اس کے اندر انکریز آیا تھا اسٹوڈنٹس. تو وہ جو ایبرپٹ انکریز آیا اس کی وجہ سے وہ جو کاسٹ تھی, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے یہ, دیٹ واز غالباً سم ویئر اٹ واز ان 2004-2005 میں جی, وہ جو سٹیل کی پرائسز بہت زیادہ انکریز کر گئی تھی. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا تھا کہ بہت سارے جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو لوگ تھے, جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس کر رہے تھے جی, انہوں نے پھر دے ریفیوز کہ جی ہم تو اس پرائس کے اندر آپ کو یہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے اندر بہت اب نارمل انکریز آیا, سٹیل کی پرائسز بہت انکریز کر گئی تھی جی. پھر کسی جگہ کے اوپر کسی سیمنٹ جو مینوفیکچرز ہیں جی, انہوں نے کارٹل بنا کے اس کی پرائس بہت زیادہ انکریز ہوئی. اور وہ پھر کسی جگہ کے اوپر وہ دین دے فیل ٹو انکریز ہونے کی وجہ سے الٹیمیٹلی جی جو کاسٹ آف ہمارا جو پروجیکٹ تھا جی وہ انکریز کر گیا. تو وہ پھر انکریمنٹل کاسٹ اور وہ چیزیں پھر اٹ بیکمز سو ڈیفیکلٹ فار دا پیپل کہ اس کو بھائی کس طریقے سے ہم لوگ مینیج کریں کہ نیگیٹیولی افیکٹ نہ ہوں جی. تو یہ کاسٹ انفلیشن جی اگین یہ بڑا میرا خیال میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر بڑا پرابلم کریٹ ہوتا ہے. اگین میں اگر آپ کو پروڈکٹس کے کیس میں بتاؤں تو یہ جیسے دیکھیں کہ اسٹیل کی پرائسز انکریز ہوں گی, یا اور ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی الیکٹرک وائرز کی پرائسز اگر انکریز ہوں گی تو ڈائریکٹ ایئر کرافٹس کے کیس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر پھر ان کی پرائسز انکریز ہو جاتی ہیں جی. اور پھر اگر نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ادھر دے انکریز دا کاسٹ, انکریز دا پرائس, کہ جی ڈیفینیٹلی آپ نے کاسٹ تو میٹ کرنی ہے. اور وہ جو 3 چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے, میٹیریل, لیبر, فیکٹری اوور ہیڈ, تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان تینوں چیزوں کو میٹ کرنا ہے. اور سیکنڈ کیس میں وہ کوئٹ کر جاتے ہیں. کوئٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جی, بڑی ہیوی پینلٹیز یا فائنز امپوز کیے جاتے ہیں جی. اینٹیسپیٹری پرائسنگ جی, ریز پرائس ان اینٹیسپیشن آف ہائر کاسٹ اور انفلیشن جی. جیسے گورنمنٹ جی جب بجٹ آتا ہے تو اس وقت چیزیں سٹاک کر لی جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے کہ وہ پرانی پرائس ہوتی ہے جی, پرانی کاسٹ ہوتی ہے, اس کو آپ پھر جب گورنمنٹ پرائسز انکریز کر دیتی ہے جی, وہ یا اس کے اوپر کوئی ٹیکسز, ڈیوٹیز یا کوئی اور چیزیں, تو اپنا مارجن بڑھا کے جس کو مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں, سو دیٹ یو کین گیٹ دا ایڈیڈ ایڈوانٹیج جی, آپ ایکسٹرا ایڈوانٹیج لے کر لا سکیں جی. انفلیشن آ جاتا ہے, یا آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, اب جیسے ریسنٹلی جو میٹرو کے پروجیکٹ کی وجہ سے جن سٹیز کے اندر بھی ہو رہا ہے, تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو کنسٹرکشن کا جو میٹیریل ہوتا ہے جی, جیسے سینڈ ہے, کرش ہے, سیمنٹ ہے, سٹیل ہے, پھر لیبر کے حوالے سے بھی, اب یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ یہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہیں جی. سارے ریسورسز ایلوکیٹ ہو جاتے, زیادہ ریسورسز ادھر ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیمانڈ تو مارکیٹ میں ایگزسٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن سپلائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, سپلائی کم ہوتی ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, یا ایک آرٹیفیشل اسکیئرسٹی یا شارٹیج بھی کریٹ کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے پرائس انکریز ہوتی ہے جی.
Then comes the over demand. When a company cannot supply all of its customers, it may use one of these pricing techniques जी. وہ کہتے ہیں کہ جی جب سارے کسٹمرز کو سیٹسفائی نہیں کیا جائے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی ہے جی, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سپلائی دا کسٹمر, تو پھر کمپنی آرگنائزیشن یہ کرتی ہے جی, دے ٹرائی دیئر لیول بیسٹ کہ کسی طریقے سے ڈیمانڈ کو ڈیکریز کیا جائے. ڈیمانڈ کو ڈیکریز صرف ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے, آپ سب لوگوں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے جی, پرائس انکریز کر دیں. بٹ اگین سبسٹیوٹس, وہ ہم پھر ہر چیز کے آخر میں کہہ دیتے ہیں نا جی, ادر تھنگس ریمیننگ کانسٹنٹ جی, تو پھر اس کے اندر ایک چیز اور ہوتی ہے, اگر سبسٹیوٹس ایگزسٹ کر رہے ہیں جی, اگر آلٹرنیٹس ایگزسٹ کر رہے ہیں تو پھر بھائی فوراً سے ادھر جمپ کر جاتے ہیں. ڈیلیڈ کوٹیشن پرائسنگ, فائنل پرائس سیٹ آفٹر دا پروڈکٹ از فنشڈ اور ڈیلیورڈ, پریویلنٹ ان انڈسٹریز ود لانگ لیڈ ٹائمس جی, جہاں پر زیادہ وقت لگتا ہے تو جی وہ پھر وہ کوٹیشنز اس کو لیڈ وہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں. ایئر کرافٹس کے کیس میں یہ آ سکتا ہے, یا میں اس کو یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہاں پر جو خیر پاکستان میں تو کارز کی پرائسز پہلے سے ڈٹرمنڈ ہوتی ہیں, تو اس کے اندر پھر اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں جی, کوٹیشن پھر دیر سے دیتے ہیں جی, رسپونڈ دیر سے کرتے ہیں, جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں. ایسکیلیٹر کلازز ہے جی, جیسے کمپنی ریکوائرز کسٹمر ٹو پے ٹوڈیز پرائس اینڈ آل اور اینی پارٹ آف انفلیشن انکریز دیٹ ٹیکس پلیس بفور ڈیلیوری, تو وہ پھر ایک کوشچن رکھ لیتے ہیں کانٹریکٹ میں. میں یہ سمجھتا ہوں اٹ سیمس ٹو بی اے ویری ڈیسنٹ ٹیکنیک اور میتھڈ کہ جی آپ اس کے اندر ایک کلوز رکھ لیتے ہیں کہ بھائی اگر کسی جگہ کے اوپر پرائسز انکریز ہوئی تو وہ پھر اکاموڈیٹ کریں گے, جو بھی سپلائر ہوتا ہے وہ اپنے کسٹمر سے اس چیز کو فائنلائز کر لیتے ہیں. ان بنڈلنگ, کمپنی مینٹینز اٹس پرائس بٹ ریمووز اور پرائسز سیپریٹلی ون اور ایلیمنٹس that were part of the former offer such as free delivery or free installation. اس قسم کی چیزوں میں بعض اوقات یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو سیپریٹ کر دیجئے, ہماری پرائس انکریز ہو گئی ہے so that we can also be competitive جی, ہم بھی تھوڑا سا پروفٹ ارن کریں, یا فیوچر اس کے اندر جو چیزیں ہیں جی اس کے اندر ہم لوگ اس کو کر سکیں جی. ریڈکشن آف ڈسکاؤنٹس, ڈسکاؤنٹس آپ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں جی, یہ ایک آبویس سی بات ہے کہ جو آپ لیوریج یا جو ایک بینیفٹ کسٹمر کو کنزیومر کو دے رہے ہیں جی, آپ اس کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس, ایک چیز میں آپ سے یہاں پر اور ڈسکس کرنا چاہوں گا جی, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان اسٹریٹجیز, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں جی وہ لاس بھی بیئر کر لیتے ہیں. وہ جو ہم لوگوں نے ایک اس کے اندر ڈسکشن میں یا ایک لیکچر کے اندر ہم لوگ بات کر رہے تھے نا, اس کی گڈ ول کی بات کر رہے تھے جی, وہ جو ٹاپ 10-20 کمپنیز کی ہم لوگوں نے بات کی تھی, تو صرف اس گڈ ول کو سیکیور کرنے کے لیے جو ملٹی نیشنلز ہیں, جیسے آئل کے کیسز میں ہمارے پاس شلمبرجر آ جاتا ہے جی, آئل اینڈ گیس کے کیس میں شیل آ جاتا ہے, کیلٹیکس آ جاتا ہے جی ہمارے پاس, آٹو موبائل کے کیس میں اگین میں اس کو کہہ سکتا ہوں جی ٹویوٹا آ جاتا ہے. وہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں, یا بوئنگ ایئر بس آ جاتا ہے جی, وہ کیا کرتے ہیں یہ, لیکن یہ جو ہوتے ہیں نا بی ٹو بی, بزنس ٹو بزنس جو کمپنیز ہوتی ہیں, آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جی, وہ لوگ صرف یہ کام کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی, کاسٹ خود بیئر کر لیتے ہیں جی. اور وہ جو کاسٹ بیئر کرنے کا, اس میں ایک اور چیز ایسا بھی ہے کہ کاسٹ اس لیے بیئر کرتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہماری گڈ ول جو ہے نا بہت تگڑی ہے, بہت اسٹرانگ ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو سیکیور دیٹ گڈ ول جی, ہم نے اس کو محفوظ رکھنا ہے کسی بھی طریقے سے. تو ہمیں ایک پروجیکٹ کے اندر لاس بھی ہو رہا ہے تو ہم اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں, نیکسٹ پروجیکٹ کے اندر ہم اس لاس کو جو ہے پروفٹ کے ساتھ کریں گے. بٹ اسٹوڈینٹس, اٹس ناٹ دیٹ مچ ایزی جی, یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. یہ ڈیسیجن ایسا نہیں ہے کہ ایک لوور لیول جو لوور لیول مینجمنٹ ہے جی وہ ڈیسیجن لے لے, نہیں. وہ پھر اس کے اندر اس کا ایک پورا پروسیجر, ان کے جو مینولز ہوتے ہیں جی اس کے اندر وہ مینشن ہوتا ہے, اور سارے پروسیجر کو فالو کرنا پڑتا ہے جی. جیسے بینکس کے کیس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, اگر کوئی کسٹمر یا کلائنٹ ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے, لیٹس گو ٹو دا لیٹیگیشن. یہ اتنے مزے سے کہہ دینے سے وہ لیٹیگیشن میں نہیں جاتے, بلکہ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جی. وہ دے کیپٹ آن فالوئنگ ان کہ بھائی آپ آئیں ہمارے پاس, نیگوشیٹ کریں, آپ بتائیں کیا پرابلم ہے, سو دیٹ وی کین ریزالو دیٹ ایشو, آپ ہماری انسٹالمنٹس پے کرنا شروع کریں. یا ہم یہ دیکھیں گے جی ہم لیٹیگیشن میں جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی لیٹیگیشن میں جا کے آپ کا جو ایسٹ ہمارے پاس پلیج ہوا ہوا ہے ہم اس کو سیل کر دیں. تو دس از دا فائنل. جب ساری چیزیں آپ یہ کر چکتے ہیں جی, جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی اب ہمارے پاس وی ہیو نو ادر آپشن, تو پھر لیٹیگیشن میں جاتے ہیں, اس کو لکھ دیتے ہیں جی بیڈ ڈیٹ. بیڈ ڈیٹ وہ لوگ
کہ جی جو کہ انسالوینٹ ڈکلیئر ہو گئے, جو بینکرپٹ جنہوں نے بینکرپسی فائل کر دی ہے, اٹس اگین دیٹ ناٹ دیٹ مچ ایزی. یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے اسٹوڈینٹس. جیسے میں ایک چھوٹی سی ایک ادارے کے اندر میں تھا, تو وہاں پر ایک کسٹمر جو تھا, ہی واز آرگیونگ ود دا جنرل مینیجر. اس نے کہا جی یہ جو ایئر لائن ٹکٹس کی بات ہو رہے تھے, تو ایک پیسنجر, اس نے کہا جی مجھے تو انہوں نے اتنا کوٹ کیا تھا. انہوں نے کہا جی ٹکٹ تو اوریجنلی اتنی پرائس کا ہے. تو وہ خیر اس کے اوپر کافی زیادہ جب آرگیومنٹس ہونا شروع ہوئے, تو دین وہ جو جنرل مینیجر تھا, ہی کال دیٹ پرسن. اس نے کہا اچھا یار میری بات سنو, کہ تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ کیا تم نے یہی پرائس کوٹ کی تھی کسٹمر کو, جو کہ کم تھی, بہت زیادہ کم تھی. اس نے کہا جی میں نے بالکل یہی اس کے اندر ان کو کوٹ کی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہی پرائس کوٹ کی تھی تو آئی ول بیئر دا لاس, اور میں اپنے امپلائی سے بھی ریکور نہیں کروں گا, بیکاز میرے امپلائی نے اگر مجھے ایک جگہ کے اوپر لاس دیا تو یہ کئی جگہوں کے اوپر مجھے پروفٹ بھی میں اسی کی وجہ سے گین کرتا ہوں. سو میں کمپنی کے اوپر وہ لاس کمپنی بیئر کرے گی, اور ہم آپ سے اتنے ہی پیسے لے کے وہ جو مہنگا ٹکٹ آپ کو دے دیں گے. بٹ اسٹوڈینٹس اٹس ناٹ دیٹ مچ کامن ان آرگنائزیشنز. یہ اتنا زیادہ کامن نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ ریئر ہوتا ہے. اور آرگنائزیشنز کے اندر بھلے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے, وہ ملٹی نیشنلز ہیں, وہ نیشنل لیول کے اوپر ہیں, ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. جی اگین جی ہم اس سلائیڈ کے اوپر دیکھتے ہیں جی, ریسپونڈنگ ٹو کمپیٹیٹرز پرائس چینجز جی مسٹ ٹیک انٹو کنسیڈریشن دا فالوئنگ پروڈکٹس لائف سائیکل اسٹیج. جی ڈفرینٹ جو لائف سائیکل, ہم لوگوں نے وہ 4 فیزز پڑھے تھے جی, انٹروڈکشن تھا, گروتھ تھا, میچورٹی, اور پھر ڈکلائن. تو اس کے اندر ود دا پیسج آف ٹائم جیسے ڈکلائن آتا ہے, تو پھر اس کے اندر ڈفرنٹ ورژنز بھی آتے ہیں. پھر وہاں پر جو جتنی زیادہ انوویشن ہوتی ہے جی, تو کہتے ہیں جی مارکیٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, تو لیٹس ٹرائی ٹو گریب دا میکسیمم پروفٹ. جی دین کمز جی پروڈکٹس پوزیشن ان دا پورٹ فولیو. جی وہ جو ہم لوگوں نے شاید ہم نے یہ دیکھا کہ جی ایک کمپنی ہے, وہ بہت سارے پورٹ فولیوز رن کی, جیسے اینگرو کے کیس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی, وہ فوڈز کے اندر ہیں, وہ یوریا کے اندر ہیں, جو وہ انرجی کے اندر ہیں, تو ان کے غالباً 6 پورٹ فولیوز ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں. تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پورٹ فولیو کے اندر اس پروڈکٹ کا کتنا زیادہ کنٹریبیوشن ہے. تو اس کی بیسس کے اوپر پھر وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ٹو واٹ ایکسٹینٹ وی نیڈ ٹو سیٹ دا پرائس. جی کمپیٹیٹرز انٹینشنز اینڈ ریسورسز. جی کمپیٹیٹرز کی موٹیویشنز کیا ہیں اسٹوڈنٹس, whether they are decreasing the price, whether they are increasing the price, یا ان کے ریسورسز کی کیا پوزیشن ہے. جی ایک کانسیپٹ یوز ہوتا ہے سیلف میونیفیسنٹ. جی ملٹی نیشنلز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ تگڑے لوگ ہوتے ہیں, دے پیپل ہیو لاٹ آف ریسورسز. جی ان کے پاس ریسورسز کافی زیادہ ہوتے ہیں, سو نیشنل کمپنیز ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتی, لوکل کمپنیز ایٹ ٹائمز کمپیٹ نہیں کر رہی ہوتی, لیکن ریسورسز کے حوالے سے تو کمپیٹ نہیں کرتے, لیکن کسی اور چیز کی بیسس کے اوپر یس دے کین کمپیٹ ویری ویل. جی اور دین کمز جی مارکیٹ پرائس اینڈ کوالٹی سینسٹیوٹی کی. جی مارکیٹ میں پرائس کیا ہے, جی کوالٹی کے حوالے سے کیا کیا کسٹمر کے یا کنزیومر کی کیا کیا ریزرویشنز ہیں. جی دین کمز جی بیہیویئر آف کاسٹ ود والیوم. جی کہ کتنا والیوم, کتنی کاسٹ ہم لوگ چارج کریں گے اور کتنے والیوم کے لیے. جی آلٹرنیٹو اپرچونیٹیز. جی ہمارے پاس اس کے سبسٹیٹیوٹس مارکیٹ میں کیا اویلیبل ہیں, جی اور اس کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. With how homogeneity either augmented product or reduced price in non-homogeneous product, markets must determine why the competitor change the price, predict if possible the response of other firms. بہت مشکل ہوتا ہے. دوبارہ سے دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ بہت آسانی سے کمپیٹیٹر نے پرائس انکریز کی یا ڈیکریز کی تو آپ نے بھی فوراً, نہیں. You need to analyze the whole situation کہ بھائی what is the reason, what is the motive of changing the price by the competitors. جی اور اس نے جو چینج کیا تو بھائی میں اس چیز کو کس طریقے سے, اور آپ یہ بھی ڈکلیئر نہیں کرتے کہ جی وہ تو ملٹی نیشنل ہے, they can do it, لیکن ہم نیشنل کمپنی we cannot do this. نہیں, بزنس آن گوئنگ پروسیس ہے. نیشنل کمپنیز پیکیجز کے نام سے پاکستانی بیسڈ ہمارے پاس کمپنی ہے جو کہ ملٹی نیشنل آپریٹ کر رہی ہے. ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ سرد الدین ہاشوانی صاحب ہیں جی, ہی از آپریٹنگ دا ہوٹل. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو ورلڈ کلاس فیسلٹیز ہیں یہ پاکستان میں کیسے آفر کریں, نو ناٹ ایٹ آل. جی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی 2008 میں بلاسٹ ہو گیا تھا سو ہاؤ وی کین سروائیو. نہیں, ایسا نہیں ہے, بند کر کے نہیں چلے جاتے بھائی. ڈیفینیٹلی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو چیلنجز ہیں, یہ جو تھریٹس ہیں, بھائی ان کو ڈائلیوٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ہاؤ وی کین بی سکسیسفل ان ٹو دا مارکیٹ. جی ہم کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں, جی ہم اس چیز کو کس طریقے سے اوائڈ کر سکتے ہیں. جی
تو پھر کمپیٹیٹرز کو دیکھتے ہوئے اسٹریٹجائز کرنا پڑتا ہے جی. پریڈکٹ اف پاسبل دا ریسپانس آف ادر فارمز. یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. ایک کمپنی کچھ عرصے کے لیے پروڈکٹس کو ختم کر دیتی, انوویٹ کر دیتی ہے جی, انوینشن لے کر آتی, کچھ چینج لے کر آتی ہے, نیا ٹیسٹ نیا فلیور لے کر آتے ہیں جی. تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. جیسے پاکستان میں سٹرس فروٹ جی, کینو, مالٹا, اورنجز, دے آر فیمس اکراس دا گلوب, بہترین. اسی طریقے سے ہمارے جو مینگوز ہیں جی, ہمارے ایپریکاٹس ہیں, ہمارے اور جو ڈفرینٹ فروٹس ہیں جی, وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ دے آر فیمس. پلم تو کیا کرتے ہیں کہ وہ را مٹیریل اس کو پروسیس کرتے ہیں, اور جو کوالٹی کا جوس ہمیں یہاں ملتا ہے شاید ہمیں کسی اور جگہ کے اوپر نہ مل سکے جی. وہ کنٹریز جہاں پر یہ اس قسم کے فروٹس اویلیبل نہیں ہیں, تو وہ پھر اس کا ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں, اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں اس کو انوویٹو طریقے سے آگے بھی پہنچا سکیں, کسٹمر تک پہنچا سکیں. And determine results if no action is taken by the firm in response to the price. آپ پرائس چینج کرتے ہیں, اگر کوئی رسپونڈ نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کریں پرائس چینج, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, ہم اسی جگہ کے اوپر سیل کریں گے جی. تو پھر وہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے that the people remain calm جی. اسٹوڈینٹس یہ this is whole about pricing اسٹریٹجی جی. ہم دوبارہ سے بات کریں اسٹوڈینٹ, اٹ از یہ تھیوریٹیکل اس کے اسپیکٹ سے میں نے کوشش یہ کی کچھ ایگزامپلس کو ہم لوگ ریلیٹ کر سکیں نیشنل لیول کے اوپر بھی, انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اسٹوڈینٹس. بٹ اگین اسٹوڈینٹ اس کے اندر اٹ از سم تھنگ بیونڈ دیٹ کائنڈ آف تھیوری. ٹھیک ہے میکسیمم تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, لیکن اگر آپ اسٹوڈینٹس خود بھی جا کر دیکھتے ہیں تو کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو پرائس اور ٹیکسز علیحدہ علیحدہ سے مل جاتے ہیں جی. وہ میرا خیال ہے وہ سیلز ٹیکس ہم لوگ کہتے تھے, یا وہ کیا چیز کہ جس میں جب کمپنیز نے گورنمنٹ نے امپوز کیا کمپنیز کو, تو کمپنیز نے کسٹمرز کو ڈیفینیٹلی چارج کرنا شروع کر دیا. اور پھر اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی, وہ ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے تو ہم اکثر کیا کرتے تھے, اچھا بھائی کچا بل دے دیں. بٹ ناؤ اب یہ چیز بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جی, کمپنیز نے, آرگنائزیشن. وہ کہتے ہیں بھائی کچا بل والی کہانی نہیں ہے, ہم آپ کو وہ جو آٹومیٹڈ بل ہوگا وہ جنریٹ ہوگا جس کا پراپرلی ریکارڈ ہوگا ہمارے پاس, اور ہم اس ریکارڈ کو کسی بھی پاکستان میں کسی بھی جگہ کے اوپر ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں جی. تو پرائسنگ جی اس کے اوپر ٹیکسز بہت زیادہ. جیسے میں آپ سے میں ایک جگہ کے اوپر دیکھ رہا تھا, بڑا انٹرسٹنگ سا ایک فیکٹ ہے کہ 60 to 62 بلین پاکستانی روپیز انہوں نے پے کیا ٹیکس پاکستان ٹوبیکو کمپنی نے. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ اسٹوڈنٹ, اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. میرے خیال غالباً 2013 یا 2013 میں 2013 اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر پتہ یہ چلا کہ جی انہوں نے وہاں پر گورنمنٹ کے جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو لوگ ہیں یا ٹیکسیشن کے جو لوگ ہیں جی, وہ دے پیپل آر مانیٹرنگ دیئر پروڈکشن, اور اس کی بیسس کے اوپر اسی طریقے سے اور بھی پاکستان میں جو ڈفرینٹ پریکٹس کمپنیز ہیں جی وہاں پر وہ بٹھاتے ہیں, اور وہ پھر آپ بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری پرائس یہ ہے اور گورنمنٹ کے ٹیکسز اتنے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو ٹوٹل پرائس ہم آپ کو چارج کر رہے ہیں وہ یہ ہے. اور یہ سگریٹ کے اوپر میں آپ سے کہوں گا سگنیفیکینٹ اماؤنٹ آف پروپورشن از امپوزڈ بائی گورنمنٹ سو دیٹ کہ اس کی کنزمپشن کو کم سے کم کیا جا سکے. پرائسنگ میں اسٹوڈینٹس اگین اٹس ویری ویری کائنڈ آف کمپریہنسو, اور ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا پروسیجر ہے. جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا ایڈورٹائزنگ کی بات کر رہا تھا اسٹوڈنٹ. ایڈورٹائزنگ کمپنیز جتنی زیادہ ہیویلی آپ کریں گے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, اتنی زیادہ کاسٹ بھی آپ چارج کرتے ہیں. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب ہم لوگ ایڈورٹائزمنٹ کے علاوہ جی ہمارے پاس دیر آر فیو ادر فیچرز. ہم پیکیجنگ کی بات کر رہے تھے جی, 5th P کی ہم لوگوں نے آپ سے بات کی تھی کہ جب پیکیجنگ آپ اس کو چینج کرتے ہیں تو دس از سم تھنگ آل اباؤٹ اسٹوڈنٹس پرائسنگ جی. اور اس کے اندر دوبارہ کہوں گا جو ڈیزائنرز کلوتھ آ جاتے ہیں, لمیٹڈ ایڈیشن کی واچز یا پروڈکٹس آ جاتی ہیں, ڈیفینیٹلی ان کے پرائسز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس, کیونکہ وہ دنیا میں بنتی ہی بہت کم ہے. جب دنیا میں بہت کم بنے گی تو اتنی زیادہ ایکسپینسو ہوں گی. یہ دیز آل آر دا تھنگس اسٹوڈنٹس. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس بھی سروسز کے کیس میں جہاں پر ہمارے پاس ایکسپینسو سروسز ہم لوگ اویل کرنا جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنی ہی زیادہ پروٹوکول اور اتنی زیادہ ہم لوگ VIP ٹریٹمنٹ ریکوائر کرتے ہیں جی. تو اس کی وجہ سے موسٹ آف دا ٹائم وہ اپوائنٹمنٹ ویسٹ ہوتی ہیں جی. اینی ہاؤ اسٹوڈینٹس تھینکس ٹو بی ود اس جی, آپ کا بہت بہت شکریہ.
اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے جی, اور انشاءاللہ we'll see you in the next lecture with a new topic, and thanks a lot جی. اللہ حافظ till next time جی. اپنا بہت خیال رکھیے.